صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ عن جمیع ما کرہ اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، ماہ مقدس ماہ شعبان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. یہ برکتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خدا بند عالم نے ہم کو بڑی بنی نعمتیں دی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب امام حسین سید الشہداء، جناب ابوالفضل العباس صلوات اللہ علیہ، جناب علی اکبر صلوات اللہ سلام علیہ، اور حضرت ولی عصر حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ. حضرت یہ مہینہ برکتوں کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، اعمال کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جو شخص روزے رکھے گا خدا مندارم اس کو جہنم کی آگ سے دور کرے گا.
ہمارے یہاں جب یہ خوشی کے مہینے آتے ہیں تو یہ آزادی کے مہینے نہیں ہوتے، یہ عبادت کے مہینے ہوتے ہیں۔ خدا بند عالم نے یہ فصل رکھی ہے عبادتوں کی، نمازوں کی، دعاؤں کی، استغفار کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں خدا بند عالم اس کی پہلی تاریخ کو، جو پہلی تاریخ اس کی برکتیں ہیں، 2 درخت نکلتے ہیں۔ ایک درخت وہ ہے جو جنت سے نکلتا ہے جس کا نام ہے طوبہ، اور ایک درخت وہ ہے جو جہنم سے نکلتا ہے جس کا نام ہے زقوم۔ یہ 2 درخت ہیں اور ان کی بے پناہ شاخیں ہیں۔ جو شخص ان شاخوں سے متمسک ہوگا، ویسے تب جو شخص درخت طوبہ کی شاخوں سے متمسک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص درخت زقوم کی شاخوں سے متمسک ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ جو شاخ پکڑیں گے وہ شاخ آپ کو اصل کی طرف لے کر کے جائے گی۔ اگر آپ نے درخت طوبہ کی شاخ پکڑی تو یہ شاخ آپ کو جنت تک لے کے جائے گی، اگر آپ نے درخت زقوم کی شاخ پکڑی تو یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ پوچھا کہ درخت طوبہ کی شاخیں کیا ہیں اور درخت زقوم کی شاخیں کیا ہیں؟ اگر آزاد کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہو تو اس کے صفحہ کھولیں، اعمال روز اول شعبان پڑھیں، دیکھیں اس میں رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ دیکھیے ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں، ہم نے رسول اللہ کا نام لیا تو کسی نے صلوات نہیں بھیجی۔ جب کہ صلوات شروع ہوتی ہے رسول اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو صلوات رسول اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں اور ہم دوسروں کو موقع دیتے ہیں، یہ شیعہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں۔ تو ایسا کام نہ کیجئے کہ ہمارے جذبات ہماری بدنامی کا سبب ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا، مولا کائنات کی روایت ہے کہ مسجد میں آئے اور لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے قضاء کے بارے میں، قدر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، قسمت کے بارے میں۔ ہمارا ایک غور ہے، قسمت میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا۔ مولانا نے فرمایا یہ جس موضوع پر تم بات کر رہے ہو تمہاری بس کی بات نہیں ہے، اس میں جتنا تم گہرائی میں جاؤ گے اتنا تم پھنسو گے۔ یہ موضوع آسان نہیں، تم تقدیر کی بات کرو، قسمت کی بات کرو، قضاء کی بات کرو، قدر کی بات کرو، یہ کام چھوڑو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا نے جو چیزیں تمہارے لیے معین کی تھی وہ کرو، کیا خواہ مخواہ کے بیٹھ کر کے قدر کی بات کر رہے ہو، تقدیر کی بات کر رہے ہو۔ ہمارے کیا ہوتا نا بھائی، قسمت میں لکھا ہے کیا کریں۔ خدا بند عالم نے قسمت میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن ہمارا اختیار بھی دیا ہے۔ ایک آدمی صبح سے اٹھ کر کے آفس میں نہ جائے، 2 بجے تک گھر میں بیٹھا رہے، رات بھر جاگتا رہے کہ خدا بند عالم مجھے کاروبار میں برکت نہیں دے رہا، تو قسمت مسئلہ تھوڑی ہے۔ خدا نے کہا کاروبار میں برکت نکلا ہے تو صبح سویرے گھر سے نکلو، خدا نماز صبح کے بعد رزق بانٹتا ہے۔ جب خدا رزق بانٹ رہا ہے تو آپ سو رہے ہیں، اور جب رزق کی دکان بند ہو گئی تو آپ اٹھ رہے ہیں اور قسمت کا رونا رو رہے ہیں۔ بچہ پڑھنے میں محنت نہیں کر رہا ہے، موبائل کھیلنے کے، قسمت میں لکھا تھا ہم پاس نہیں ہو پائے۔ قسمت کچھ نہیں ہے، آپ کی محنت سب کچھ ہے۔ آپ محنت کیجئے، صحیح راستے میں چلتے نہیں چلتے تو کہتے ہیں اس میں کہاں نہیں کرو۔ تو درخت طوبہ کی شاخیں فرمایا ہر نیکی ہے، اور درخت زقوم کی ہر شاخیں برائیاں ہیں۔ فرمایا جو شخص
اس مبارک دن میں نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، صلہ رحم کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا، کسی کی غیبت نہیں کرے گا، دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرائے گا، صدقہ دے گا، خیرات دے گا، وہ درخت طوبہ کی شاخ سے متمسک ہوگا۔ آواز بلند صلوات۔ نماز مستحب، نماز نافلہ، اس درخت سے متمسک ہونا، غریب کو خیرات دینا، کسی رشتہ دار کو فون کرنا، اس کی خیریت دریافت کرنا، دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو درخت طوبہ کی شاخ سے انسان کو متمسک کرتی ہیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے برخلاف غیبت کرنا، تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، دو لوگوں کے درمیان اختلافات ایجاد کر دینا، یہ درخت زقوم کی شاخیں ہیں۔ اگر ہم غیبتیں کر رہے ہیں تو اس مقدس دن میں ہم درخت زقوم کی شاخوں کو پکڑ رہے ہیں۔ کہ اس دن میں عمل کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، عمل ماہ شعبان کے اور ماہ عمل کل کے دن، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت ہے، اسلام کا لشکر گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، رات ہو گئی تھی، تاریکی تھی، سارا لشکر رات میں سو رہا تھا۔ دشمنوں نے رات کی تاریکی سے اور مسلمانوں کی نیند سے فائدہ اٹھا کر کے حملہ کیا۔ کچھ دکھائی تو دے نہیں رہا تھا، لیکن رسول اللہ کے صحابہ میں 4 آدمی تھے، زید ابن حارثہ اور 3 نام اور ہیں جو مجھے فی الحال یاد نہیں ہے۔ یہ تینوں آدمی لشکر کے چاروں کونوں پر کھڑے ہو کر کے نماز شب پڑھ رہے تھے۔ بقیہ لشکر سو رہا تھا۔ یہ 4 آدمی، زید ابن حارثہ اور قتادہ 2 نام اور ہیں، یہ لشکر کے چاروں کونے پر کھڑے ہوئے نماز شب پڑھ رہے تھے۔ جب دشمنوں نے حملہ کیا تو ان چاروں آدمیوں کے دہن سے وہ نور نکلا کہ پورا لشکر منور ہو گیا، مسلمان بیدار ہو گئے، اور اس نور میں انہوں نے دشمنوں پر حملہ کر کے دشمنوں کو پسپا کر دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے واپس آنے کے بعد حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا سا واقعہ ہوا تھا، تو فرمایا تمہیں پتہ ہی ہوا کیا تھا؟ کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو یہ 4 افراد جنہوں نے پہلی رجب کو انجام دیا تھا، یہ پہلی شعبان کے اعمال کا نتیجہ تھا کہ ان کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک تھا جو 4 درختوں سے شاخوں سے متمسک تھا، کوئی تھا جو 5 شاخوں سے متمسک تھا۔ آپ غور کریں، اس مقدس مہینے میں عمل کرنے کی نورانیت کتنی ہوتی ہے، کتنا نور نکلتا ہے کہ پورا لشکر منور ہو جاتا ہے اور دشمن پسپا ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے لشکر تو نہیں ہے، لیکن ہم سب کو ایک دن کالی کوٹری میں تو جانا ہے۔ وہاں کوئی بلب تو ہوگا نہیں، کوئی شمع تو روشن کرے گا نہیں، جو کچھ روشن ہوگی اوپر ہوگی، اندر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سارے پھول اوپر ہوں گے، ساری شمعیں اوپر ہوں گی، اندر تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس اندر میں روشنی ہو تو اس ماہ شعبان کے اعمال کو نہ بھولیں۔ جب سب چھوڑ کے چلے جائیں گے
تو ماہ مبارک شعبان کی نیکیاں قبر ہمارے لیے نور بن کے نمایاں ہوں گی۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں اعمال انجام دینا چاہیے، اور اس میں اور جو دعائیں ہیں اہل بیت سے متعلق، یہ مہینہ مناجات کا مہینہ ہے۔ دو دعائیں ہیں، ایک صلوات ہے جو حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ سلام علیہ سے مروی ہے، اور بھائی امام اس مقدس مہینے میں روزانہ زوال کے وقت یہ نماز پڑھتے، دعا پڑھتے تھے۔ لہذا ہر وہ جگہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا، وہ گولڈن ایج، وہ زمانہ، دل چاہتا ہے پھر سے چھوٹا ہو کر کے وہیں چلا جاؤں۔ تو مجھے یاد ہے واقعی جتنی بھی نمازیں ہوتی ظہر کے بعد ایک اچھی آواز میں انسان اٹھتا تھا اور اس دعا کو، اس صلوات کو اتنے لہجے میں پڑھتا تھا دل چھو جاتا تھا۔ دعا پڑھنا الگ مسئلہ ہے اور اچھی آواز میں پڑھنا الگ مسئلہ۔ ہمارے کیا مستحب ہے ایک مؤذن آواز اچھی ہو۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قصہ لکھا ہے، کہا کہ ایک مسجد کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی اسلام کی طرف مائل ہو گئی۔ اس نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اسلام کی طرف نہیں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد بغل کی مسجد میں ایک مؤذن آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ یہودی اس مؤذن کے پاس گیا اور اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا۔ اس نے پوچھا بھائی آپ نے کیوں، آپ یہودی میں مسلمان کیوں؟ کہ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا وہ میں کہا کیوں؟ کہا میری لڑکی دھیرے دھیرے اسلام کی طرف ہے، لیکن جب سے آپ نے اذان دینا شروع کی نا، آپ کی پھٹی آواز سن کر کے میری لڑکی اسلام سے دور ہو گئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ تو بھائی دعا پڑھنا ہے ذرا اچھی آواز میں تو پڑھو نا، پھٹے بانس میں آواز پڑھنا اسلام میں مستحب ہے۔ مؤذن کو سید ہونا چاہیے، دعا پڑھنے میں تاثیر ہونا چاہیے۔ تو نجف میں آیت اللہ العظمہ آغائی ہوئی کے مجلس نماز میں ایک بوڑھا تھا واقع، یہ سب ایسے لوگ تھے جن کو زبانی دعائیں یاد تھیں۔ سید حکیم کی نماز ظہر میں ایک بوڑھا کھڑا ہوتا تھا، وہ آخر ایسے لہجے میں یہ دعا پڑھتا تھا کہ آپ کا دل چھو جائے۔ آپ دیکھیں یہ صلوات ہے جو نماز ظہر کے بعد پڑھی جاتی، لیکن ہمارے کے یہاں وہ جو پرانا طریقہ چلا جا رہا ہم وہی پڑھیں گے، ہمیں نہ شعبان سے متعلق ہے نہ رجب سے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شجرۃ النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن علم واہل بیت الوحی۔ پروردگار محمد اور آل محمد و درود نازل فرما۔ یہ کون آل محمد؟ شجرۃ النبوہ، نبوت کا درخت، یعنی انبیاء ان کے درخت کے پھل ہیں۔ موضع رسالہ، رسالت کا مرکز، مختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، معدن علم، علم کے خزانے، واہل بیت الوحی، اور جہاں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ۔ آل محمد وہ کشتی ہیں جو سمندروں کی طغیانیوں میں چل رہے ہیں۔ یہ امن من رکبہا، جو آل محمد کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَيَغْرَقُ مَنْ تَرَكَهَا، اور جس نے آل محمد کی کشتی کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ المتقدم لہم مارق والمتاخر، جو ان سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک ہوا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک ہوا، جو ساتھ ساتھ چلا وہ آل محمد کے ساتھ چلا۔ اللہ آل محمد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور نہ آل محمد سے پیچھے رہنے کی کوشش کرو، نہ کسی کو آل محمد سے بڑھاؤ نہ آل محمد کو کسی سے کم کرو۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد الکہف الحسین مستحکم قلعہ وغیاث المستر مستکین پریشان حالوں کے فریاد پہنچنے والے ملجأ الحاربین بھاگنے والوں کی پناہ گاہ وعصمت المعتصمین اور جو شخص ان کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا چاہے وہ اس کو گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلاۃ کثیرۃ تکون لہم رضا، پروردگار محمد آل محمد پر بہت زیادہ درود نازل کر، جس میں ان کے لیے رضا و خوشنودی ہو۔ ولحق محمد وآل محمد ادان و قضان، اور آل محمد کے حقوق ادا کریں بحول منک وقوت یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار محمد آل محمد درود نازل پر جو پاک ہیں پاکیزہ ہیں، جن کا حق تو نے ہم پر واجب کیا ہے اور جن کی ولایت تو نے ہم پر فرض کی ہے۔ پروردگار محمد آل محمد وامر قلبی بطاعتک، محمد آل محمد پر درود اور میرے دل کو آباد کر اپنی اطاعت سے۔ دل کی آبادی عبادت پروردگار، دل کی آبادی اطاعت پروردگار۔ ولا تخزنی بمعصیتک، پروردگار گناہوں کے ذریعے سے میرے دل کو برباد نہ کر۔ وارزقنی مواساۃ من قدرت لی من رزقک بما وسعت علی من رزقک، پروردگار جو تو نے مجھے وسعت رزق دی ہے مجھے توفیق دے کہ میں اپنے رزق سے دوسروں کو بھی دے سکوں۔ اگر خدا بند عالم نے ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں پیسے دیے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیسے میں کسی دوسرے کا حق تو نہیں ہے۔ خدا نے پیسے صرف نہیں دے کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں، خدا نے ہم کو ضرورت سے زیادہ پیسے دیے ہیں، یعنی ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، تو آیا بینک میں رکھنے کے لیے یا فقیروں کو دینے کے لیے؟ شیئر مارکیٹ میں لگانے کے لیے ہے یا مسکینوں کو دینے کے لیے؟ دو شیئر مارکیٹ ہیں، ایک شیئر مارکیٹ ہے جو ہندوستان میں دنیا میں لگتا ہے، جو کبھی اونچا جاتا ہے کبھی نیچا جاتا ہے، اور ایک شیئر مارکیٹ ہے جو اللہ نے کھولا جو کبھی گرنے والا نہیں ہے۔ دو شیئر مارکیٹ ہیں، ایک دنیا کا مارکیٹ ہے جو گر جاتا ہے تو کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بڑھ جاتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ایک شیئر مارکیٹ اللہ کا ہے۔ دنیا کے مارکیٹ کے لیے انٹرنیٹ چاہیے، اللہ کے مارکیٹ لیے غریب فقیر محتاج چاہیے۔ فرماتے کہ اللہ نے جو مجھے اس میں اضافہ دیا ہے، آیا اس میں کسی غریب کا حق تو میرے ذمہ نہیں ہے؟ توفیق دے کہ میں اپنے رزق کے ساتھ اپنے غریبوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکوں۔ یہ وہ شیئر مارکیٹ جو کام آنے والا ہے۔ ولا تخزنی میں اور پروردگار یہ مہینہ رسول اللہ کا ہے۔ یدبو فی صیامی و قیام فی لیالی و ایام بخوا لکا فی کرامی و عظام، پروردگار یہ مہینہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی شاء الحفظت منک بالرحمت والرضوان، یہ مہینہ نبی کا ہے جس کو تو نے رحمتوں سے اپنی خوشنودیوں سے گھیر لیا ہے۔ یہ مہینہ جس میں پیغمبر نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، محنتیں کرتے، یدبو فی صیامی و قیام فی لیالی و ایام، راتوں میں دنوں میں بخوا لکا فی اللہم فعنا علی الاستنان فیہ ونیل الشفاعۃ، پروردگار مجھے توفیق دے میں اس مقدس مہینے میں تیرے پیغمبر کی سنت پر عمل کر سکوں، ان کے راستے پر چل سکوں، ونیل الشفاعۃ لدیہ، اور پیغمبر کی شفاعت کو حاصل کر سکوں۔ آپ غور کریں، اگر آدمی روزانہ یہ صلوات نماز ظہر کے بعد پڑھے تو اگر ایک دن بھی قبول ہو گئی تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔
یہ آل محمد کے فضائل ہیں، یہ نہیں، آل محمد شجر نبوت ہیں، درخت نبوت ہیں، انبیاء ان کے درخت کی شاخیں ہیں، انبیاء ان کے درخت کے پھل ہیں۔ تو آل محمد کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ فلک الجاریہ، آج یہ درخت نبوت، یہ کشتی نجات ہمارے پاس حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کی شکل موجود ہے۔ بقیہ ہلاک ہو تو ہلاک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس بحرانی زمانے میں جو طغیانی موجوں میں آج بھی آل محمد کی کشتی ویسی رواں و دواں ہے، آج بھی وہ مستحکم قلعہ موجود ہے، آج بھی وہ غریبوں کی فریادوں کو پورا کرنے والا موجود ہے، وہ درمیان میں ہے، ہم غافل ہیں۔ کشتی ہیں، ہم سوار نہیں ہو رہے ہیں، فریادوں کو سننے والا ہے، ہم ان سے فریاد نہیں کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، غریب اس سے رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے امام وقت کی مظلومی۔ پانی موجود ہے، شیریں ہے، صحت مند ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن لوگ اس کنویں کو چھوڑ کر کے نالیوں میں بہتے ہوئے پانی سے پی رہے ہیں، تو کیا یہ اس کنویں کی مظلومی نہیں ہے کیا؟ آپ غور کریں، کنواں موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس شیریں صحت مند پانی کو چھوڑ کر کے گندا پانی پئیں تو یہ کنویں کی مظلومی ہے یا نہیں؟ ہم ایسا امام جو فریاد رس ہے، مسکینوں کا کام کرنے والا ہے، پریشانیوں کی دور کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، مستحکم قلعہ ہے، ہم ایسے امام وقت کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دروازے پر جائیں تو امام وقت کی مظلومی ہے یا نہیں؟ امام کس کے درمیان مظلوم ہے؟ امام ہمارے درمیان مظلوم ہے۔ امام غیروں کے جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ امام سے غافل ہیں۔ یہ امام کی مظلومی ہمارے درمیان میں ہے۔ آج وہ کہف حسین، وہ مستحکم قلعہ، وہ کشتی نجات امام وقت کی ذات ہے۔ جو ان پر سوار ہوگا نجات پا جائے گا۔ ضروری کہ ہم اس مقدس مہینے میں روزانہ اپنے امام کو یاد کریں، ان کی مظلومی پر ترس کھائیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو یاد کریں۔ آپ غور کریں، بات جملہ ختم کر رہا ہوں، آپ گھر کے اس بزرگ سے پوچھئے جس کا گھر پوتوں سے، نواسوں سے، سارے رشتہ داروں سے بھرا ہو اور سب خوشی منا رہے ہوں، اور کوئی اس بزرگ کو جا کر کے سلام بھی نہ کرتا ہو، اور وہ بزرگ ایک گھر کے کونے میں بیٹھا انتظار کر رہا، شاید کوئی بچہ مجھے سلام کرنے آ جائے۔ اب یہ بزرگ جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، یہ بزرگ مظلوم ہے یا نہیں؟ آج ہماری زندگی ہے، سونا، جاگنا، کھانا پینا، ہماری ہر سانس، ہر نفس کی ہتھکن امام کی بنا پر ہے۔ ہماری آنکھوں کی روشنی، زبان کی گویائی، ہاتھوں کی جنبش امام کی بنا پر ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر ہم اپنے امام سے غافل رہیں تو ہمارا امام ہمارے درمیان مظلوم ہے یا نہیں؟ اس مظلومی کو کون دور کرے گا؟ ہم سب سے فریاد کرتے، نہیں فریاد کرتے تو امام سے۔ اس مقدس مہینے میں اٹھیں اور روزانہ اپنا پروگرام بنائیں، اپنے امام کو سلام کریں گے، ان سے اپنی زبان میں باتیں کریں گے، اپنے مسائل ان سے حل کریں گے، اپنی پریشانی ان کو بیان کریں گے، اور ان سے ہدایت طلب کریں گے۔ مولا میرے پاس پیسے ہیں، آپ رہنمائی کی، یہ کس کو دوں؟ میرے پاس طاقت ہے، کہاں صرف کروں؟ اپنے امام کو متن زندگی میں لائیں، لائف لائن میں لے کر کے آئیں، ان کو کسی حاشیے پر نہ چھوڑیں۔ آپ یہ کام کریں، آپ یقین جانیے جب وہ کوئی بچہ اس بزرگ کو جو کونے بیٹھا کوئی نہیں پوچھتا، جب سلام کرنے جاتا ہے تو بزرگ کتنی خوشی سے اس کو دعائیں دیتا ہے۔
کلیجے سے لگاتا سلامت رہو، خوش رہو، جیتے رہو۔ تو اس بچے کو، جب آپ کو وہ بچے کو دعا ملتی ہے تو اس دور غیبت میں جو اس امام مظلوم کو سلام کرے گا، ان کی خدمت حاضر کرو گا، غیبت والا اس کو ضرور دعائیں دے گا۔ آواز بلند صلوات۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ امام وقت کی بارگاہ میں روزانہ سلام کر سکیں اور ان کی دعاؤں کو حاصل کر سکیں اور ان کے دل کی خوشنودیاں فراہم کر سکیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب سید الوصیین۔ اللہم صل علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صل علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین۔ اللہم صل علی علی بن الحسین زین العابدین و محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق ائمۃ المسلمین۔ اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر الکاظم و علی بن موسیٰ الرضا و محمد بن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین۔ اللہم صل علی علی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی الزکی العسکری امامی المسلمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار اس وقت ہمارے جو بچے امتحانات دیں اس تمام بچوں کو، نوجوانوں کو بہترین کامیابی عنایت فرما، ان کو ہماری ملت کی عزت کا شرف قرار فرما، ان کو امام وقت کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، محرومین کی مغفرت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء.